रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के अरमानों पर औंस पड़ गई। इस खबर से अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं। इमरान खान को बड़ा झटका, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नीम आमादगी का इजहार कर दिया। ये क्या मामलात हैं, इनकी तफसीलात आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब, जिनकी तरफ से लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी, जिसमें कहा यह गया था कि 9 मई के बाद उनके ख़िलाफ़ 35 मुकदमात का मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में इंदराज किया गया है। फवाद चौधरी की दरख्वास्त ये है, दरख्वास्त में इस्तदा ये है कि इन 35 मुकदमात में उनका एक ट्रायल होना चाहिए, 35 ट्रायल्स नहीं होने चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने तो फवाद चौधरी की इस दरख्वास्त को डिसमिस कर दिया था, मुस्तरद कर दिया था। आज फवाद चौधरी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने, जिसकी सरबराही जस्टिस हाशिम खान काकड़ कर रहे थे, इस केस की समाअत का आगाज़ किया। तो फवाद चौधरी ने अपना मुद्दा अदालत के सामने रखा और नुक्ता वही था कि एक ही इल्ज़ाम है, लेकिन एक ही इल्ज़ाम पर 35 मुकदमात मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में दर्ज कर लिए गए हैं। तो लिहाजा पहला जो दर्ज किया गया मुकदमा है, सिर्फ उसी में ट्रायल होना चाहिए। जब नाज़रीन फवाद चौधरी साहब ये दलाइल दे रहे थे तो बेंच के जो सरबराह हैं हाशिम काकड़ साहब, उनकी तरफ से रिमार्क दिए गए कि बज़ाहिर जो वाक़या है वो एक ही है, तो इतने मुकदमात में सिर्फ एक ही ट्रायल जो है वो हो सकता है। जब नाज़रीन हाशिम काकड़ साहब ने ये रिमार्क्स दी और पंजाब हुकूमत से इस मामले पे उनका मौक़िफ़ जाना गया, तो पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि ये बेंच इस केस की समाअत ही नहीं कर सकता। पंजाब हुकूमत की जानिब से बेंच पे एतराज़ उठाया गया और ये कहा गया कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर, वो 2 रुकनी बेंच का फ़ैसला है और सुप्रीम कोर्ट में जो अपील है उस पर 2 रुकनी बेंच नहीं, एटलीस्ट कम से कम 3 रुकनी बेंच होना चाहिए। क्योंकि नीचे 2 रुकनी बेंच है तो ऊपर 3 रुकनी बेंच इस अपील पर समाअत करने का मजाज है। जब नाज़रीन पंजाब हुकूमत की तरफ से ये बेंच पे एतराज़ उठाया गया तो जस्टिस हाशिम खान काकड़ साहब ने 3 रुकनी बेंच तश्कील देने के लिए ये जो मामला है, इस मामले को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया है और कहा गया है कि चूँकि एतराज़ उठा है, हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच है और यहाँ पर 3 रुकनी बेंच होना चाहिए, तो लिहाजा फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत के लिए नया 3 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया जाए। तो फवाद चौधरी साहब, जिन्हें आज अदालत से रिलीफ मिलने की उम्मीदें थीं, उन उम्मीदों पर आज पंजाब हुकूमत के एतराज़ से उस पर औंस पड़ गई है। वो उम्मीदें आज टूट गई हैं। अब देखते हैं कि जो नया 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की जानिब से बनाया जाएगा, उसमें कौन से तीसरे जज को शामिल किया जाता है या फिर चीफ जस्टिस की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में कोई नया जो है वो 3 रुकनी बेंच सामने आता है। एक तो नाज़रीन ये खबर है। दूसरी खबर नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नीम रजामंदी का जो इजहार किया है। मामला नाज़रीन ये है कि ये तो हुकूमत ने वाज़े कर दिया है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जो जेल से बैठ के मुज़ाहमती तहरीक चलाने का जो ऐलान किया है, जिसे इलाकाई हालात के तनाज़र में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से 2 हफ़्तों के लिए मौखर किया गया था। अभी दोबारा से तो इमरान खान साहब ने कोई नई तारीख़ नहीं दी है कि कब से उस मुज़ाहमती तहरीक का दोबारा से आगाज़ होगा। लेकिन नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर यह वाज़े किया गया है कि अगर धमकियाँ दी जाएंगी, अगर इश्तियाल अंगेज़ बयानात दिए जाएंगे और अगर इश्तियाल अंगेज़ बयानात के ज़रिए लोगों को उभारा जाएगा, लोगों को उकसाया जाएगा, तो इमरान खान को अडयाला जेल से बैठ के इस तहरीक की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये नाज़रीन हुकूमत ने PTI पे वाज़े कर दिया है। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ साथ जो हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की गई है, उस मुज़ाकरात पे असद कैसर साहब का ये कहना था कि चूँकि बड़ी संजीदा ऑफ़र वज़ीर आज़म ने की है और अचानक ये पेशकश वज़ीर आज़म की तरफ से सामने आई है, तो इस पर बड़ी सोच विचार के साथ पार्टी सतह पर मशावरत करने के बाद जो है इसका जवाब दिया जाएगा। अब नाज़रीन, वज़ीर आज़म की इस ऑफ़र का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी ही नीम रजामंदी के साथ इस पर रद्दअमल दिया है, इस पर अपनी राय का इजहार किया है। शिबली फराज साहब, आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं
عمران خان کے بڑے خاص بھی ہیں، رائٹ ہینڈ بھی ہیں. ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ جو حکومت نے مذاکرات کی پیشکش کی گئی ہے، یہ مذاکرات اگر ہوتے ہیں تو یہ مذاکرات دکھاوے کے لیے نہیں ہونے چاہیے. شبلی فراز صاحب کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم ایک بڑا اسٹیم آفس ہے، وزیر اعظم کا بڑا اہم رتبہ ہوتا ہے وزیر اعظم کا، تو یہ جو مذاکرات ہیں یہ ایک نیک نیتی کے ساتھ ہونے چاہیے. یہ صرف دکھاوے کے لیے نہیں ہونے چاہیے، یہ سیاسی یعنی پولیٹیکل مائلیج کے لیے نہیں ہونی چاہیے، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں ہونی چاہیے. یعنی پاکستان تحریک انصاف جو پہلے 2 مرتبہ حکومت کے ساتھ مذاکرات سے پیچھے ہٹ چکی ہے، اب جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بات کریں تو جا کے سیاسی قوتوں کے ساتھ کریں، تو پاکستان تحریک انصاف بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اب حکومت کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے رضامند ہے، نیم آمادگی کا اظہار کیا ہے. لیکن یقین پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ یہ مذاکرات نتیجہ خیز ہونے چاہیے. یہ جو ناظرین نتیجہ خیز کی شرط پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے حوالے سے لگا رہی ہے کہ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اس کا دارالمدار پاکستان تحریک انصاف پہ زیادہ ہے. پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنما جو سین ہیں، عقل سمجھ والے ہیں، سمجھ بوجھ والے ہیں، ان کی طرف سے آف دی ریکارڈ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر مذاکرات حکومت کے ساتھ کرنے ہیں اور یہ واحد راستہ ہے موجودہ حالات میں، تو پھر مذاکرات میں پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کی جو کنڈیشن ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، ایسی کوئی شرط مذاکرات میں نہیں رکھنی چاہیے. ان پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ مذاکرات کے لیے ابتدائی شرط عمران خان کی رہائی کی رکھیں گے تو آپ کے مذاکرات کامیاب ہونا تو درکنار، یہ مذاکرات کا پروسیس بھی شروع نہیں ہو سکے گا. امون سین پولیٹیکل فگرز کا پاکستان تحریک انصاف سے جو تعلق رکھتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جب آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے بات چیت کریں گے، بہت سارے مسائل کو سارٹ آؤٹ کریں گے، آگے بڑھنے کا مسائل کا راستہ تلاش کریں گے، تو عمران خان کی رہائی کا راستہ بھی نکل آئے گا، عمران خان کی مشکلات کے حل کا راستہ بھی نکل آئے گا. لیکن اگر آپ پری کنڈیشن رکھیں گے کہ پہلے عمران خان کو رہا کریں پھر مذاکرات کرنے ہیں، تو پھر مذاکرات حکومت نے کرنے ہی کیوں ہیں؟ تو پہلے بیٹھ کے جو اعتماد سازی ہے، اعتماد سازی کی جائے، مسائل رکھے جائیں، مشکلات رکھے جائیں، اس پہ نیگوسیشن کی جائے، اور جب آپ ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو پھر ہر مسئلے کا حل نکل آئے گا. لیکن اگر آپ پری کنڈیشن لگائیں گے تو پھر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو پائیں گے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرنل ذرائع کی تک کا کہنا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اور آج عمران خان کے ساتھ جو ملاقات ہونے جا رہی ہے، اس ملاقات میں بھی بانی پی ٹی آئی کو عمران خان کو یہ مشورہ دیا جائے گا کہ سیاسی قوتوں کے ساتھ مذاکرات کریں، سیاسی قوتوں کے ساتھ اپنی پارٹی کو گرین سگنل دیں اور ٹیبل پہ آئیں اور جو مسائل ہیں ان کا حل تلاش کریں. لیکن دیکھتے ہیں کہ آج ملاقات ہوتی ہے عمران خان صاحب کے لوگوں کی جو آج ملاقات کرنے کے لیے جائیں گے، اور جو ایک خاص فگر ہیں، اگر وہ ان کی ملاقات ہوتی ہے تو پھر یہ مشورہ بھی خان صاحب کو دے دیا جائے گا. اب ناظرین آتے ہیں اگلی خبر پہ. اگلی خبر ناظرین ہے 27ویں آئینی ترمیم کی کوششیں تیز کر دی گئی. پچھلے دنوں ناظرین ڈیولپمنٹ یہ ہوئی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا ایک اعلامیہ سامنے آیا تھا جس میں 27ویں ترمیم کی بات کی گئی تھی، اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے یہ کہا تھا کہ 27ویں ترمیم میں ججز کے جو تبادلے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو بھی دیگر ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کرنے کی پروویژن 27ویں آئینی ترمیم میں شامل کی جائے. اب ناظرین 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے سپریم کورٹ بار کا ایک اعلامیہ، سپریم کورٹ بار کے صدر کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، جس میں سپریم کورٹ بار کے صدر میاں رؤف عطا جو ہیں 27ویں آئینی ترمیم کو ناگزیر قرار دیتے ہیں. سپریم کورٹ بار کے صدر کا یہ کہنا ہے کہ آئینی عدالت کا جو قیام ہے وہ ناگزیر ہو چکا ہے. 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئینی عدالت بنائی جائے، اور 27ویں آئینی ترمیم میں جو مالی، دیوانی اور جو ٹیکس کے معاملات ہیں، ان مقدمات میں ہائی کورٹ کو اپیلیٹ کورٹ کا جو ہے وہ اختیار دیا جائے، ہائی کورٹس کو کورٹ آف اپیل جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جائے. اور اس پہ صدر سپریم کورٹ بار کا کہنا ہے کہ اگر 27ویں ترمیم میں یہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے تو اس صورت میں جو ہائی کورٹ پہ مقدمات کا بوجھ ہے وہ بوجھ ہائی کورٹس پہ کم ہوگا، اور انصاف کی فراہمی میں سہل آئے گی، آسانی آئے گی.
اگلی خبر ناظرین بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کو جو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے وہ ناظرین خبر یہ ہے کہ کل جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے عثمان علی ساہیوال سے ان کا تعلق تھا این اے 142 سے، انہوں نے شمولیت اختیار کی تھی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے مسمک نواز میں۔ نہ صرف شمولیت اختیار کی بلکہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ بالمشافہ ملاقات بھی کی، اور اس ملاقات میں مسمک نواز نے عثمان علی کو نون لیگ میں شمولیت پر ویلکم کیا۔ اب ناظرین تحریک انصاف کی 2 وکٹیں اور گری ہیں، اور یہ 2 وکٹیں گرنا عمران خان صاحب کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے، اور یہ وکٹیں آزاد کشمیر سے گری ہیں، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے 2 رکن کشمیر اسمبلی جس میں چودھری رفیق بٹر ہیں اور جاوید بٹ ہیں، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے پاکستان پیپلز پارٹی میں جانے کا فیصلہ کیا ہے، اور ان کی ملاقات ہوئی ہے آصف علی زرداری کی ہمشیرہ فریال تالپور کے ساتھ کراچی میں، اور اس ملاقات میں فریال تالپور کی قیادت پہ، آصف علی زرداری کی قیادت پہ دونوں پی ٹی آئی کے سابقہ ارکان کشمیر اسمبلی چودھری رفیق بٹر نے اور جاوید بٹ نے اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور فریال تالپور کی جانب سے ان کو پاکستان پیپلز پارٹی میں ویلکم کیا گیا ہے، ان کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ یہ تو تھی ناظرین ہمارے آج کے ویڈیو لاگ کی خبریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جاتے جاتے آپ کو یہ بتا دیں کہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے، ایک نہیں بلکہ 4 اجلاس ہو رہے ہیں۔ 2 بجے یہ اجلاس شروع ہوگا اور 2 بجے سے لے کے 4:30 بجے تک یہ اجلاس چلتے رہیں گے۔ یہ 4 مختلف اجلاس ہونے ہیں، بلوچستان ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں مستقل چیف جسٹس لگانے کے حوالے سے، اور ایک اجلاس الیکشن کمیشن میں ہونا ہے۔ مخصوص نشستوں کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد عدالتی شارٹ آرڈر پر غور و خوض کرنے کے لیے مخصوص نشستوں کے جو سابقہ جو نوٹیفیکیشن ہیں، جن کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا تھا ارکان اسمبلی کو، ان کی ریسٹوریشن کے حوالے سے بھی اجلاس ہوگا۔ تو یہ جو 2 اہم معاملات آج سپریم کورٹ میں اور الیکشن کمیشن میں ہونے جا رہے ہیں، ان کی ڈیٹیل پر نیکسٹ ویڈیو لاگ میں آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کریں گے۔ اب تک نے اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔